الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ چلیں، آج کی جو بحث ہے وہ فعل امر کے سلسلے میں ہے۔ فعل امر کا یہ تیسرا حصہ ہے۔ اس سے پہلے بھی دو مقامات پر، دو جگہوں پر فعل امر کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ مندرجہ ذیل دو گروہوں افعال اور کے معانی کو غور سے پڑھیے۔ ابھی دیکھنا ہے کچھ افعال دیے ہوئے ہیں اور ان کے لیے دو گروہ بنائے ہیں یہاں پہ، پہلا گروہ دوسرا گروہ۔ ان دونوں گروہوں میں جو افعال دیے گئے ہیں اور جن کا ترجمہ اور معنی دیا گیا ہے اس کو دیکھیں پہلے آپ توجہ سے۔ تو سبحو، تم تسبیح کرتے ہو، یہ پہلا گروہ۔ دوسرا گروہ ہے سبح، تم تسبیح کرو۔ تسیرون، تم سب سیر کرتے ہو۔ سیرو، تم سب سیر کرو۔ تجاہدون، تم سب جہاد کرتے ہو۔ جاہدو، تم سب جہاد کرو۔ آپ جب ان دونوں گروہ کے افعال اور ترجمے کو دیکھیں گے تو فرق آپ کے لیے بالکل مولانا واضح ہے۔ پہلے گروہ میں جو افعال دیے گئے ہیں یہ فعل مضارع ہے، حاضر کے صیغے ہیں، حاضر کے دونوں صیغے ہیں، واحد حاضر اور جمع حاضر۔ ٹھیک، دوسرے گروہ میں چونکہ فعل امر فعل مضارع کے حاضر کے صیغے سے ہی بنایا جاتا ہے، ٹھیک، طریقہ بتایا جا چکا ہے۔ یہ دوسرے گروہ میں فعل امر کے صیغے ہیں، واحد کا اور جمع کا دونوں صیغہ ہے۔ یعنی جیسا کہ آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھا کہ فعل امر بنانے کے لیے مضارع کے شروع سے تا کو ہٹا کر اس کی جگہ حمزہ لے آتے ہیں، حمزہ بس، ٹھیک، لیکن اوپر دی گئی مثالوں میں تا حذف کرنے کے بعد اس کی جگہ حمزہ نہیں لایا گیا ہے۔ اس سے پہلے امر کی جو بحث گزری ہے تو وہاں یہ بتایا تھا کہ آپ جب مضارع حاضر کے صیغے سے امر کا صیغہ بنائیں گے تو مضارع کے حاضر کے صیغے کے شروع میں جو تا ہے اس کو حذف کریں گے۔ تا کو حذف کرنے کے بعد کیا لائیں گے مولانا؟ حمزہ لائیں گے، ٹھیک، ابھی تک یہ تھا۔ لیکن ابھی جو اوپر آپ نے مثالیں دیکھی ہیں ان مثالوں میں مضارع کے صیغے سے تا حذف کرنے کے بعد حمزہ نہیں لایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حمزہ وہاں لایا جاتا ہے جہاں تا کو حذف کرنے کے بعد جو پہلا حرف بچتا ہے، جو پہلا حرف ہو وہ جب ساکن ہو تو حمزہ لاتے ہیں، چونکہ ابتدا میں ساکن محال ہے، اس لیے کیا ہے اس کے شروع میں حمزہ لایا جاتا ہے۔ اگر تا کو حذف کرنے کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حرف اول متحرک ہے تو وہاں حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا پہلے کی جتنی مثالیں تھیں ان تمام مثالوں میں جب تا حذف کرتے تھے تو حرف اول ساکن ہوتا تھا، اس لیے وہاں حمزہ لاتے تھے۔ ابھی جو مثالیں آپ نے پڑھی ہیں ان مثالوں میں تا کو حذف کیا تو حرف اول کیا تھے؟ متحرک تھے، اسی لیے حمزہ نہیں لایا گیا، سمجھے؟ تو یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ جب مضارع کے کسی صیغے سے امر کا صیغہ بنائیں گے تو جو تا ہے اس کو حذف کریں گے تو اگر حذف تا کے بعد والا حرف ساکن ہوگا تو حمزہ لائیں گے، ساکن نہیں ہوگا متحرک ہوگا تو حمزہ لانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے تو سبحو، مولانا تا کو حذف کریں گے، ٹھیک، تو جو سین ہے وہ کیا ہے؟ متحرک ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو کچھ نہیں کرنا، بس خالی کیا ہے؟ حرف آخر کو ساکن کر دینا ہے، امر کا صیغہ بن جائے گا۔ تو سبحو سے سبح، ٹھیک ہے۔ اور جمع کے صیغے میں مضارع کے چونکہ نون ہوتا ہے، ٹھیک مولانا، ہاں، امر کا جب جمع کا صیغہ بنائیں گے تو نون کو حذف کر دیں گے۔
جمع کے صیغے میں آخر سے نون حذف ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ آخر میں مولانا ایک حمزہ لایا جاتا ہے جو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. تو سبحون سے سبحون پھر سبحو. تو سبحون سے تا حذف کریں گے تو کیا بچے گا؟ سبحون. نون کو حذف کر دو تو کیا ہو جائے گا؟ سبحو. ٹھیک. چلے مشق ذیل کے نقشے کو اس کی پہلی لائن کی طرح پر کرے. مولانا یہاں ایک نقشہ دیا گیا ہے اور اس نقشے میں مولانا دو لائنیں بنی ہوئی تو چار ہے لیکن دو ہے، ایک فعل مضارع کی اور فعل امر کی. جس طریقے سے فعل مضارع والی لائن کو پر کیا گیا ہے اسی طریقے سے فعل امر والی لائن کو آپ کو پر کرنا ہے. آسان لفظوں میں کہا جائے کہ پہلی لائن میں مضارع کا صیغہ دیا گیا ہے، دوسری لائن میں آپ کو فعل امر کا صیغہ اور اس کا ترجمہ لکھنا ہے. ختم. ٹھیک. چلیں دیکھتے ہیں. فعل مضارع کیا ہے؟ تتوکلو، تم بھروسہ کرتے ہو. کیا ہے؟ تتوکلو. کیا رہے گا؟ توکل، تم بھروسہ کرو. تفرون، تم سب بھاگتے ہو. کیا آ جائے گا؟ فرو، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے نا تو کیا ہو جائے گا؟ فرو، تم سب بھاگو. تو سابقون، تم سب آگے بڑھتے ہو. کیا رہے گا؟ سابقو. کیا رہے گا؟ سابقو، تم سب آگے بڑھو. تتقبلو، تم قبول کرتے ہو. کیا رہے گا؟ تقبل. تسارعون، تم سب دوڑتے ہو. کیا رہے گا؟ سارعو، تم سب دوڑو. تقاتلو، تم جنگ کرتے ہو. کیا رہے گا؟ قاتل، جنگ کرو. تقولون، تم سب کہتے ہو. کیا رہے گا؟ قولو، تم سب کہو. تقاتلون، تم سب جنگ کرتے ہو. کیا ہو جائے گا؟ قاتلو، تم سب جنگ کرو. تتزودون، تم سب توشہ لیتے ہو. تم سب زاد راہ لیتے ہو. کیا رہے گا مولانا؟ تزودو، تم سب توشہ لو. تتمنون، تتمنون، تم سب تمنا کرتے ہو. کیا ہو جائے گا مولانا؟ تمنو، تم سب تمنا کرو. تتوبون، تم سب توبہ کرتے ہو. کیا ہو جائے گا؟ ہاں، توبو، تم سب توبہ کرو. تمہلو، تم مہلت دیتے ہو. کیا جائے گا؟ محل. کیا ہے؟ محل، تم مہلت دو. تموتون، تم سب مرتے ہو. کیا ہو جائے گا؟ موتو، تم سب مرو. تحرقون، تم سب جلاتے ہو. کیا ہو جائے گا؟ حرقو. حرقو کہاں سے ہوگا؟ حرقو، تم سب جلو. تحافظون، تم سب حفاظت کرتے ہو. کیا ہو جائے گا؟ حافظو، تم سب حفاظت کرو. تذوقون، تم سب چکھتے ہو. کیا جائے گا؟ ذوقو، تم سب چکھو. تحرسو، تم ابھارتے ہو. کیا رہے گا؟ حرس، تم ابھارو. تلومون، تم سب ملامت کرتے ہو. کیا ہو جائے گا؟ لومو، تم سب ملامت کرو. حج، جہاد اور قتال. حقیقت میں اسلام کی ایک اجتماعی اور سیاسی عبادت ہے. یہ ایسی عبادت ہے جس عبادت کو بے تنہائی انجام نہیں دیا جاتا، اجتماع کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ ایک ساتھ اس عبادت کو انجام دیتے ہیں. اور سیاسی اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں بڑے سارے فلسفے ہیں، اس میں بڑی ساری حکمتیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟
یہ الگ بات ہے کہ اجتماع کی طرف توجہ دی جاتی ہے لیکن اس کے فلسفے کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. یہ ایسا فریضہ ہے کہ عبادت اور بندگی کے ساتھ ساتھ امور مسلمین کی سیاست اس میں مضمر ہے، پوشیدہ ہے. حج کرنے والوں کو چاہیے کہ حج کے موقع پر کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، بیٹھیں آپس میں مسلمین کے حالات کو لے کر کے بحث و مباحثہ کریں، اسلام و مسلمین کو تقویت پہنچانے کے لیے، ان کو اور آگے لے جانے کے لیے، ان کے حالات کی بہتری کے لیے تدبیریں کی جائیں، سیاستیں کی جائیں، اور جو کمیاں پائی جا رہی ہیں، جو کمزوریاں پائی جا رہی ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن کہاں ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں خالی چکر لگا کے چلے. بات صورت تو یہ حج حقیقت میں اسلام کی اجتماعی اور سیاسی عبادت ہے جو استطاعت کی صورت میں انسان کے اوپر واجب ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے استطاعت کے بغیر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی. البتہ یہ الگ چیز ہے کہ ہر عبادت کی استطاعت الگ الگ ہے نا. یہ استطاعت اصل میں وہی قدرت ہے نا جس شخص کے پاس یہ حیثیت ہے، یہ استطاعت ہے، یہ قدرت ہے کہ اپنے وطن سے مکہ معظمہ جائے اور وہاں ارکان حج انجام دے کر کے واپس آ جائے اور مضیقے میں نہ پڑے، تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا نہ ہونے پائے، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ جائے. سورہ حج کی 97 نمبر کی آیت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اگر انسان مستطیع ہو جائے تو اس پر حج واجب ہوتا ہے، اور نماز کی طرح اس کے ترک کرنے کو بھی کفر سے تعبیر. جس طریقے سے نماز ادا نہ کرنے والے کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، اسی طریقے سے اگر کسی انسان کے اوپر حج واجب ہو جاتا ہے، کوئی استطاعت پیدا کر لیتا ہے حج کی اور حج اس پہ واجب ہو جاتا ہے اور استطاعت کے باوجود فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے نہیں جاتا تو اسے کفر سے تعبیر کیا گیا ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 97 یہ ہے کہ جس آیے میں وجوب حج کا ذکر آیا ہے کہ استطاعت کے بعد حج واجب ہو جاتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. مولانا فَمَنْ كَفَرَ یعنی فَمَنْ تَرَكَ واجب ہونے کے بعد. نہیں تو یہ تو مسلمات میں سے ہے مولانا. جب کفر کی تعریف کرتے ہیں اور کافر کسے کہتے ہیں، جب اس کی تشریح کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا نبی کا انکار کرے یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دے تو انسان کیا ہو جاتا ہے. حج تو ضروریات دین میں سے ہے. اسلام کے جتنے فرقے ہیں سب کیا ہے، فریضہ حج پر ایمان رکھتے ہیں، سب مانتے ہیں اس کا کہ دین کا جزء تو ان کا حصہ مانتے ہیں. تو اگر کوئی انکار کر دے وہ تو کافر ہے ہی ہے. فرض ہو جانے کے بعد اگر ادا نہ کرے تو ایسے شخص کو بھی کافر سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ نماز. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یا کہا گیا ہے کہ اگر وہ دنیا سے جائے گا تو دین اسلام پر نہیں جائے گا. ظاہر ہے کہ اس آیت میں کفر سے عمل کا کفر مراد ہے، نہ کہ عقیدے کا کفر. مولانا کفر دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک عقیدے کا اور ایک عمل کا. عقیدے کا یہ ہے کہ انکار کر دیا جائے، اس کو قبول ہی نہ کیا جائے، اس کو تسلیم ہی نہ کیا جائے. کہا نا بھائی اسلام میں کوئی حج وج ہے ہی نہیں ہے، حج کوئی فریضہ اور کوئی وظیفہ اور کوئی واجب چیز نہیں ہے. تسلیم کرنا، ماننا، یہ کیا ہے مولانا؟ انکار کر دینا کسی چیز کا جو اسلام میں جو چیز ثابت ہے، جو مسلمات میں سے ہے، ضروریات دین میں سے، انسان اس کو تسلیم نہ کرے، اسے قبول نہ کرے، اسے نہ مانے، تو یہ کیا ہے؟ کفر عقیدتی.
عقیدے کا کفر ہے، اور ایک چیز ثابت ہے، مانتا ہے، زبان سے انکار نہیں کرتا، بس انجام نہیں دیتا، یہ ہے کفر عملی۔ تو نماز کے حوالے سے کفر عقیدتی رکھنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، لیکن کفر عملی میں بڑا طبقہ ملوث ہے۔ میں جتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں اس سے زیادہ بے نمازی ہیں۔ ہاں، تو خالی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں یہ ایک الگ چیز ہے۔ کفر عقیدتی اور عملی کا ایک فرق اور ہے۔ کفر عقیدتی جب انسان انجام ایک دم دین سے خارج ہو جاتا ہے، دین سے خارج ہو جاتا ہے، محدور الدم ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے مولانا؟ پھر اسلام والا کوئی معاملہ، مسلمان والا کوئی معاملہ اس کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، شادی نہیں کی جا سکتی، اس کو میراث نہیں دی جا سکتی، اور دوسرے جو مسائل۔ لیکن اگر کوئی کفر عملی انجام دیتا ہے تو وہ صرف گنہگار ہے، معصیت کار ہے، اس کو سزا ملے گی، باقی وہ اسلام مسلمان کے ہی حکم میں رہے گا، اور دوسرے مسلمان والا معاملہ اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ تو اسلام نے اتنی رعایت رکھی ہے، اس لیے تو کفر عقیدتی کی طرح کفر عملی کو بھی کھڑا کر دیا جاتا، اسی سب میں تو مسلمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ نہیں، سارے مسلمان سے نکل جاتے دار اسلام سے، چونکہ بے عملی مسلمانوں میں عمل سے کہیں زیادہ ہے۔ ہاں اللہ جانتا ہے۔ تو ہم بتا دیں کہ ظاہر ہے کہ اس آیت میں کفر سے مراد عمل کا کفر ہے، یعنی جو انجام نہ دے، ترک کرے، نہیں ہے کہ عقیدے کا کفر کہ اصل فریضہ حج کا انکار کر دے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ حج کو عمدن ترک کرنے سے انسان دین سے خارج نہیں ہوتا مولانا، کہ حج واجب ہوا، حج انجام نہیں دیا تو آپ دین سے خارج ہو گئے، ہے نا؟ بلکہ اس آیت کے آخر میں آیا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یعنی حج کو ترک کرنے والا یہ جان لے کہ حج کو چھوڑنے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان تیرا خود ہوگا، اس کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، حج کرے گا، گناہ تیرے بخشے جائیں گے، نیکیاں تیرے نام اعمال میں لکھی جائیں گی، نصیب تیرا بنے گا، سعادت مندی تجھے حاصل ہوگی، عزت و تکریم تجھے ملے گی۔ خدا اس کے بعد ہے جہاد، جہاد کو رہنے دے، کل جہاد کیا جائے گا۔